بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی حاملہ تھی۔ اسی دوران میں ملک باہر کمانے کے لیے چلا گیا۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیوی وفات پا گئی ہے، لیکن اس کی قبر سے روزانہ تیز سفید روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وطن واپس آیا تو میں قبر کھودنی شروع کی۔ قبر کھودتے ہی میں نے ناقابل یقین منظر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اس وقت دن چڑھ آیا تھا اور میں قبرستان کی طرف قدم بڑھاتا ہوا جا رہا تھا۔ کل رات ہی میں وطن واپس پہنچا تھا اور آج صبح ہی میں وہ کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا جس کام کے لیے میں یہاں تک آیا تھا۔ میں اپنے قدم تیز تیز اٹھاتا جا رہا تھا اور اس وقت مجھے قبرستان میں پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ میرا دل جو پہلے ہی غمزدہ تھا، اب ایک نئی صورتحال سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ اتنے دنوں سے جو باتیں مجھے سننے کو مل رہی تھیں، میں اب ان کی تصدیق خود کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس سچائی کو دیکھنا چاہتا تھا جو لوگوں نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ حالانکہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں ایک بار لوگوں کی باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے یا صرف من گڑت باتیں ہیں۔ اس لیے میں بے حد بے چین تھا اور دل میں طرح طرح کے خیالوں کو سوچتے ہوئے میں قبرستان کی طرف چلا آیا۔ یہ ہمارے ہی علاقے کا ایک قبرستان تھا جہاں پر میری بیوی مدفون تھی۔ مجھے اپنی بیوی کے گزر جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا اور اس کے غم اور دکھ نے کتنے ہی دن مجھے پاکستان آنے نہیں دیا، لیکن میں کتنی دیر تک اس سے دور رہ سکتا تھا۔ ایک بار تو مجھے اس کی فاتحہ خوانے کے لیے آنا ہی تھا اور پھر ویسے بھی میرا صدمہ تو دوہرا تھا۔ میری بیوی نہ صرف حاملہ تھی بلکہ جلد ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اور آج اگر وہ زندہ ہوتی تو ہماری گود میں خوبصورت سا بچہ ہوتا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان پہنچ کر میں نے گہرا سانس بھرا اور میرے وہ قدم جو پہلے تیزی سے اٹھ رہے تھے اب یوں لگ رہا تھا جیسے من بھر کے ہو گئے ہیں۔ دل غم سے بوجھل ہو گیا تھا اور خیالات ماضی کی طرف مڑنے لگے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہوا آگے چلتا آیا اور اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پر وہ بڑی گہری نیند اور پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ آج میں لوگوں کی ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے خاص طور پر یہاں آیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھر اس کے بعد کدال کی مدد سے میں نے قبر کی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو کہنا یہ تھا کہ میری بیوی کی قبر سے روشنی باہر نکلتی ہے اور روشنی کی وہ تیز شعاعیں اتنی زیادہ تیز ہوتی ہیں کہ آنکھیں چدھا جائیں، جبکہ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ ہی میں اس بات پر یقین کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ لوگوں کی ان باتوں سے مجبور ہو کر میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار اپنی بیوی کی قبر کھود کر ضرور دیکھوں گا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، وہ شعاعیں کس چیز کی ہیں، وہ روشنی کس بات کی علامت ہے، آخر قبر کے اندر ایسا کیا ہے۔ کیا میری بیوی بہت نیک تھی کہ اس کی قبر نور سے منور ہو گئی ہے، یا پھر میری بیوی کے نیک اعمال نے اس کے لیے روشن راستے کھول دیے اور جنت کی روشنیاں اس کی قبر تک پھیل گئی ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے بنا سوچے سمجھے کدال لے کر قبر کو کھودنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ان روشنیوں کا ماخذ جاننا چاہتا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ روشنیاں کہاں سے آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں، اور کیا لوگ واقعی سچ کہہ رہے ہیں یا پھر وہ جھوٹ پر مبنی مفروضے تھے۔ اس لیے میں قبر کھودنا شروع ہو گیا تھا اور کافی حد تک قبر کھود چکا تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا اور نہ ہی میں ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر میں ایسا کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ نہیں، مجھے قبر کی مٹی واپس برابر کر دینی جائے گی، لیکن مجھے ان رازوں کو نہیں جاننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں اور دنیا کی نظر میں وہ ہر آدمی کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن پھر نہ جانے کیا
ज़हन में आया कि मैंने दोबारा से खुदाई शुरू कर दी और जैसे ही मैं कब्र की मिट्टी को खोद चुका, तो सामने ही मुझे अपनी बीवी का कफ़न में लिपटा हुआ वजूद दिखाई दिया। इसका चेहरा भी कफ़न से ढका हुआ था। एक लम्हे के लिए आँखों में आँसू आ गए और दिल गम से भर गया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र बीवी के अतराफ में पड़ी, तो अंदर का मंज़र देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो मंज़र मैंने आज तक कभी नहीं देखा था और ना ही मैंने इसका गुमान किया था। मैं जहाँ तहाँ वहाँ पर खड़े का खड़ा रह गया, आंखें साकत हो गईं और दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मेरा नाम उमर है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से है। मैं अपने वालिदैन के साथ शहर के एक अच्छे से इलाके में मुकीम हूँ, जहाँ पर हमारा अपना एक घर है। मेरी दो बहनें हैं, जबकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मैं जैसे ही जवान हुआ, तो अपने वालिद की ज़िम्मेदारियों को समझते हुए मैंने जल्द ही नौकरी करना शुरू कर दी और साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। यूँ जल्द ही मैंने काफ़ी तरक्की कर ली और एक मारूफ़ कंपनी में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। जैसे ही मेरी अच्छी नौकरी लगी, तो अम्मा ने मेरी शादी के लिए कोशिशें तेज़ कर दीं और इधर-उधर लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दीं। हालांकि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ का अरमान था कि वो अपने इकलौते बेटे के सर पर सेहरा देखे। यही वजह थी कि उन्होंने जल्द ही एक लड़की को मेरे लिए पसंद कर लिया। साइमा मेरी होने वाली दुल्हन हमारे दूर परे की रिश्तेदार थी। बहुत खूबसूरत और शोखो चंचल लड़की थी। अम्मा को वो पहले ही नज़र में बेहद भा गई थी। मेरी बहनों को भी वो बहुत पसंद आई और यूँ उन्होंने झट मंगनी पट ब्याह करने की ठानी और साइमा रुखसत होकर मेरे घर आ गई। मुझे भी साइमा पहले ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी और फिर निकाह के बोलों में न जाने कैसी कशिश थी कि मैं बहुत जल्द इसका गर्विदा हो गया और इसकी मोहब्बत का दम भरने लगा। यही हाल साइमा का भी था। वो भी मेरी मोहब्बत का दम भरने लगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और हमें यूं खुश और हंसता बसता देखकर हमारे माँ बाप भी खुश थे और हमारी खुशियों को मुकम्मल करने के लिए जल्द ही साइमा की गोद हरी हो गई। मुझे जब इसकी खुशखबरी के बारे में पता चला, तो मेरे तो जैसे पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने ऐसी खुशी भरी कैफियत कभी महसूस नहीं की थी। ये खबर सुनने की देर थी कि साइमा को मैंने हथेली का छाला बनाकर रख लिया था। मैं इसे कोई भी काम नहीं करने देता, बल्कि बिस्तर से उठते ही नहीं देता था। मेरी इतनी मोहब्बत और इल्तफ़ात को पाकर साइमा एक दिन कहने लगी, अरे उमर, आप तो बिल्कुल मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा है। मैं ऐसी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाऊंगी। आप मुझे काम करने दें। इस तरह मैं बिस्तर पर नहीं बैठकर रह सकती। जबकि मैं इसे कंधों से थाम कर कहता, साइमा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे और इस तकलीफ़ का खमियाजा मेरे बच्चे को भुगतना पड़े। इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। कामकाज का क्या है, वो तो हो ही जाएगा। और अम्मा ने भी ख़ास तौर पर ताकीद की है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। लेकिन ना जाने तुम क्यों इसरार कर रही हो। मैंने साइमा से कहा तो वो कदरे चिढ़ गई और कहने लगी, मैं क्या करूं, सारा दिन यहाँ बैठकर बोर होती रहती हूँ और आप खुद तो दफ्तर चले जाती हैं, वहाँ से भी बार बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं। फिर ऐसे में बोर नहीं होंगी तो क्या करूँगी। साइमा ने नाराज़गी से मुंह फुला लिया, तो मैं भी इख्तियार मुस्कुरा दिया और इसे कहा, अरे नाराज़ मत हो। अच्छा ऐसा करो, तुम कमरे से निकलकर अम्मा के पास चली जाया कर और इनका हल्का फुल्का हाथ बटा देना, लेकिन तुमने भारी काम कोई भी नहीं करना। मैंने फिर भी इसे ताकीद कर दी, तो वो सर झुका देती। साइमा अब अम्मा के साथ हल्की फुल्की मदद करवा देती थी। अम्मा इसी में खुश थीं और मैं दफ्तर से भी बार बार फ़ोन करके इसकी खैरियत मालूम करता। मैं नहीं जानता था कि बाप होने की मोहब्बत क्या है और ये कैसा एहसास है। लेकिन अब जब मैं इस एहसास से गुजर रहा था, तो अपने आप को बड़ा मोतबर और ज़िम्मेदार महसूस कर रहा था और अभी से एक नन्हे वजूद को बाहों में भरने का ख्याल मुझे सरशार किए रखता। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे को हर वो आसाइश दूंगा जिसके काबिल अल्लाह ने मुझे बनाया है। यही वजह थी कि मैं अभी से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। दफ्तर में इन दिनों एक कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के लिए मुख्तलिफ वर्कर्स के नाम लिए गए, जिनमें मेरा नाम भी शामिल था।
میں وہ کورس کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے بعد میری تنخواہ بھی بڑھ جاتی اور مجھے پروموشن بھی ملتا۔ میں بے حد خوش تھا کہ میرا نام اس لسٹ میں آ گیا ہے، لیکن جب میں نے سائمہ کو اس بارے میں بتایا، وہ تو جیسی پریشان ہو کر رہ گئی کیونکہ کورس 3 مہینوں کا تھا اور سائمہ کو 7واں مہینہ لگا ہوا تھا اور وہ یہی چاہتی تھی کہ جب ہمارے بچے کی ڈلیوری ہو تو میں اس کے پاس ہوں۔ خود میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اب کیا کرتا، مجبوری تھی۔ اپنے بچے کو اچھا فیوچر اور زندگی کی سہولیات دینے کے لیے مجھے یہ قربانی تو دینی ہی پڑنی تھی، اور دوبارہ نہ جانے مجھے وہ موقع ملتا بھی کہ نہیں۔ اسی لیے میں نے کسی نہ کسی طریقے سے سائمہ کو سمجھا لیا اور کہا، تم فکر مت کرو، یہ 3 مہینے تو یوں ہی گزر جائیں گے اور میں جلد واپس لوٹ آؤں گا۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ میں ڈلیوری کے وقت تمہارے قریب ہی موجود رہوں، لیکن اب کیا کر سکتا ہوں، دفتر والے بیچ رہے ہیں اور یہ کام بھی ضروری ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کام کے بعد میری ترقی ہو جائے گی، اس لیے میں نے یہ کرنے کی حامی بھری ہے۔ اگر مجھے اس کا فائدہ نہ ہوا تو میں کبھی نہ جاتا، تو مجھے ناراض ہو کر رخصت مت کرنا، خوشی خوشی رخصت کرو۔ میں نے سائمہ کا ہاتھ تھام کر منت بھرے انداز میں کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر میں دیار غیر میں چلا آیا، لیکن یہاں آ کر مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں تھا۔ بار بار یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے کا خیال مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگ جاؤں، جہاں پر میری پیاری بیوی سائمہ ہے، میری ماں ہے، گھر والے ہیں، لیکن ابھی میرا کورس شروع ہوا تھا اور مجھے ابھی 3 مہینے یہاں رہنا تھا۔ میں روز سائمہ سے ویڈیو کال پر بات کرتا، وہ میرے جانے سے اداس تھی، اسی وجہ سے اس کا چہرہ مجھے مرجھایا ہوا لگتا، جبکہ وہ مجھے بھرپور تسلی دیتی اور یہی کہتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اس کی تسلیوں کے باوجود مجھے چین نہیں آتا تھا، میں پریشان ہی رہتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، سائمہ ویسے ویسے بے حد گھبرا رہی تھی اور اکثر گھبرا کر میرے سامنے رونے لگتی تو میں اسے تسلی دے دیتا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی پہلی پہلی ڈلیوری ہے اور وہ اسی لیے خوف زدہ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے کچھ اور سوچ رکھا ہے اور سائمہ اور میری تقدیر میں ایک ایسی ابدی جدائی لکھ دی ہے جسے ہم دونوں نہیں مٹا سکتے۔ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں کبھی اس کورس پر نہ جاتا، بلکہ ایک ایک لمحہ سائمہ کے ساتھ گزارتا اور اپنے یادگار لمحات کو ساری عمر اپنے دل کے نہا خانوں میں محفوظ رکھتا۔ آج بھی معمول کا ایک دن تھا اور میں جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا تو معمول کے مطابق اپنے کمرے میں آ کر میں نے سائمہ کو کال ملا لی، لیکن کافی دیر بیل جاتی رہی اور کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ شاید کہیں مصروف ہوگی یا فون کہیں رکھ دیا گیا ہے، جب دیکھی گئی تو کال کر لے گی، لیکن کافی دیر تک نہ تو سائمہ کی کال آئی اور نہ ہی میری کال کے جواب میں کوئی میسج آیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے فطری سی پریشانی ستانے لگی۔ میں نے دوبارہ سے کال کی، اب کی بار بھی کتنی دیر تک بیل جاتی رہی، لیکن فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ مجھے اب صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی تھی اور پریشانی کے باعث میں نے گھر کے نمبر پر کال کر دی اور تبھی اماں کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، عمر، سائمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا بی پی بے حد بڑھ گیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل ہے، دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جائے۔ اماں نے مجھے یہ روح فرسا خبر سنائی تو میرے اپنے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں بے حد گھبرایا گیا تھا۔ اماں سے پوچھنے لگا، اماں مجھے سچ سچ بتائیں، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے، پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، اسے ہمارا بچہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے اماں سے کتنے ہی سوال کر ڈالے، لیکن اماں نے بس اتنا ہی کہا، ڈاکٹر اب بس یہی کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو، اور میں بھی وضو کر کے نماز ادا کر کے دعا کرنے لگی ہوں، تم بھی دعا کرو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اماں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ
میں اب بے حد بے چین اور پریشان ہو چکا تھا۔ بار بار نگاہوں کے سامنے سائمہ کا چہرہ ہوتا اور کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی، دعا کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کدھر جاؤں، وضو کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں۔ دماغ بالکل غیر ہو چکا تھا اور دھیان فون کی طرف لگ گیا تھا کہ ابھی اماں کا فون آئے گا اور وہ مجھے سائمہ کے ٹھیک ہونے کے بارے میں بتائیں گی۔ لیکن میرا انتظار ہی رہا اور رات کے کسی پہر سائمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تو میرا بچہ اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا کہ سائمہ انتقال کر گئی۔ ہر کوئی پریشان تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا تھا۔ سائمہ کا اتنی سی عمر میں اس دنیا سے چلے جانا طے تھا اور یہی ہمارا مقدر تھا۔ مجھے جب اس سانحے کی خبر ملی تو کئی لمحوں تک مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری چہیتی اور پیاری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سائمہ یوں اچانک اپنا دامن چھڑا کر مجھ سے اتنی دور چلی جائے گی۔ جوان جہان موت تھی۔ میرا دل غم کے مارے پھٹنے لگا تھا اور میں روح روح کر بے حال ہو چکا تھا۔ اب میرا پاکستان جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ حالانکہ اماں نے بہت کہا کہ ایک بار آ کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لو، لیکن میں اپنے اندر اتنی ہمت کیسے لے کر آتا، کیسے میں خود کو سائمہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا کہ میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ آیا تھا اور وہ اپنی جان سے گزر گئی۔ رہ رہ کر پچھتاوے مجھے ڈس رہے تھے اور دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ویڈیو کال پہ ہی سائمہ کا چہرہ دیکھ لیا اور گھر والوں نے اس کی تدفین کروا دی۔ میں دیار غیر میں بیٹھا ہوا پریشان اور افسردہ تھا۔ سائمہ کے انتقال کو آج ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ جبھی ایک دن اماں کا فون آیا، کہنے لگیں، عمر تم اب کب تک واپس آنا ہے؟ ہم تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ جبکہ میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میری خاموشی کو محسوس کر کے اماں کہنے لگیں، عمر کیا تمہیں پتہ ہے کہ سائمہ کی قبر سے روشنیاں پھوٹتی ہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے اس کی قبر کے اندر ڈھیروں بلب روشن کر دیے ہوں اور قبر سے نکلتی ہوئی وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں۔ وہ روشنیاں صرف میں نے ہی نہیں دیکھی اور بھی بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تمہاری بہن، تمہارے ابا اور محلے کے باقی لوگوں نے بھی ان روشنیوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماں نے جب مجھے یہ عجیب و غریب بات سنائی تو میں حیران رہ گیا اور اماں سے کہا، اماں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا کچھ ہے۔ جبکہ اماں کہنے لگیں، ارے یقین تو مجھے میں بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آنے لگا۔ ہو سکتا ہے سائمہ کا کوئی نیک عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن گیا ہو اور اس کی قبر کو روشن کر گیا ہو۔ اماں یہ کہہ کر مجھے مطمئن کرنا چاہا، لیکن میں بے حد الجھ گیا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر کی روشنی باہر تک کیسے آ رہی ہے اور کیسے لوگ اس کے بارے میں جان رہے ہیں؟ میں اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی یہ سچ ہے یا پھر صرف جھوٹ کا ایک پلندہ۔ اس لیے اگلے دن چند دنوں میں اپنے کورس کو مکمل کر کے میں نے پاکستان کی فلائٹ کروائی اور بنا بتائے پاکستان چلا آیا۔ گھر والے سب مجھے دیکھ کر بے حد حیران تھے، جبکہ میری بہنیں روتے ہوئے میرے سینے سے آ لگیں، کیونکہ سائمہ کے مرنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب ہم ایک دوسرے سے ملے تھے۔ مجھے خود بھی اپنی اشکوں کو قابو میں پانا مشکل ہو رہا تھا اور میں نے انہیں بہنے کا راستہ دے دیا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد جب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو میں اماں اور بابا سے آ کر ملا۔ وہ دونوں بھی بے حد آزردہ تھے اور پہلی بار مجھے گھر میں پھیلتے ہوئے سناٹے اور خاموشی کا احساس ہوا۔ سائمہ کے بعد پہلی بار یہ گھر دیکھ رہا تھا اور اس وقت اس گھر سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد، کیونکہ میں بے حد تھک چکا تھا اور آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں ان سب سے معذرت کرتا ہوا اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی ایک ایک چیز مجھے سائمہ کی یاد دلا رہی تھی۔ سب کچھ وہیں پر موجود تھا، لیکن سائمہ نہیں تھی اور اس بات نے میرے دل کو ایک بار پھر سے رونے پر مجبور کر دیا۔
और आंखों से आंसू बहने लगे। सारी रात मैंने साइमा की याद के सहारे गुजारी थी। कमरे में आज भी इसकी खुशबू थी जो मुझे महसूस हो रही थी। तभी जैसे ही फजर हुई तो मैंने नमाज पढ़ के कब्रिस्तान का रुख किया। मैं जाकर देखना चाहता था कि लोग जो कुछ मेरी बीवी के बारे में कह रहे हैं और इसकी कब्र के बारे में बातें फैला रहे हैं, क्या वो सच भी हैं या नहीं। इसीलिए मैंने कब्र की खुदाई शुरू कर दी। और फिर सारी कब्र खोदने के बाद जब मैंने वो मंज़र देखा, इस मंज़र ने मेरी आँखों को साक़त कर दिया था और मेरा दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि कब्र में एक छोटा-सा बच्चा खेल रहा है। मैं बेहद हैरान रह गया था। वो छोटा-सा बच्चा साइमा के बराबर ही लेटा हुआ था और हाथ-पैर चलाते हुए वो जैसे अपने आप से ही खेल रहा था। मेरी आँखों ने इस मंज़र को बड़ी मुश्किल से दिमाग तक पहुँचाया और फिर अगले ही लम्हे बेइख्तियार मैंने आगे बढ़कर इस बच्चे को उठा लिया। इस बच्चे से मुझे अजीब-सी अपनायत महसूस हो रही थी और बार-बार निगाहें इसके चेहरे पर भटक रही थीं। वो बच्चा हूबहू साइमा जैसा था और मैं इसे बेइख्तियार प्यार करने लगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बच्चा कब्र में कैसे आया और ये बच्चा किसका है। यूँ तो वो नौज़ायदा बच्चा था जिसे सिर्फ़ चंद दिनों का ही हो, लेकिन कब्र के अंदर इसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान थी। मैं इस बच्चे को अब वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए अपने साथ घर ले आया और घर पर जब सबने इस बच्चे को देखा तो हैरान रह गए और पूछने लगे, उमर, ये बच्चा कहाँ से आया, किसका है। और तभी मैंने मुख्तसर इन सबको सब कुछ बता दिया, जिसे जानकर वो लोग भी हैरत में मुब्तला हो गए। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा बच्चा है, जबकि अम्मा बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, साइमा का इंतकाल हो गया था तो ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है। तुम क्यों ऐसी बातों में उलझ रहे हो जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, जबकि मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा, मेरे ख्याल में हमें किसी आलम से इस बारे में फतवा लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आखिर कब्र में इस बच्चे की मौजूदगी किस बात की तरफ इशारा करती है। मेरी बात सुनकर सबने तायद की और मैं कुछ देर के बाद ही अम्पा के साथ इस बच्चे को लेकर एक मशहूर आलम के पास चला आया। इन आलम को मैंने साइमा की वफ़ात से लेकर कब्र की रोशनियों तक की खबर सुनाई और फिर इस बच्चे के मिलने तक की सारी बात बता दी, जिसे जानकर वो चंद लम्हे खामोश हो गए और फिर कहने लगे, सुबहान अल्लाह, यकीनन ये अल्लाह का कोई मोजज़ा है। आलम की बात सुनकर मैं बेहद बेचैन हुआ और पूछा, आखिर कैसा मोजज़ा, और क्या ये बच्चा मेरा ही है, क्या इसे मेरी बीवी ने जन्म दिया है। मैंने आलिम साहब से पूछा तो आलिम साहब कहने लगे, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है और इसे तुम्हारी बीवी ने ही जन्म दिया है। यकीनन या तो तुम्हारी बीवी कोई बहुत नेक अमल करती थी या फिर तुमने कोई ऐसा अमल किया है या कोई ऐसी बात कही जिस पर अल्लाह ने तुम्हारी अमानत की हिफाजत की और इसे सही सलामत तुम तक लौटा दिया। इन आलम की बात सुनकर मुझे एक झमाके से चंद महीने पहले ही बात याद आई, जब मैं कोर्स करने के लिए बाहर जाने वाला था तो साइमा बेहद परेशान थी और अपनी तबीयत को लेकर बहुत उलझी हुई थी। तभी मैंने इसे कहा था कि साइमा, परेशान मत हो, मैंने अपने बच्चे को अल्लाह की हिफाजत में दिया है और मेरा रब अमानत की हिफाजत करने वाला है, तुम देखना इसे कुछ नहीं होगा। और साइमा भीगी आंखों से मुस्कुराकर सर हाँ में हिला गई थी और मैं बेहद मुतमिन हो गया था, क्योंकि मैंने अपनी अमानत अल्लाह ताला के हवाले कर दी थी और मुझे अब समझ में आया था कि अल्लाह ने मेरी अमानत की हिफाजत की थी। साइमा के मर जाने के बावजूद अल्लाह ने मेरा बच्चा मुझे लौटा दिया था। इससे बढ़कर और क्या हो सकता था। इन आलम की बात से जब मुझे ये बात याद आई तो मैंने इन्हें बताया तो वो कहने लगे, बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ने यकीनन तुम्हारे कहे हुए अल्फाज का पास रखा और तुम्हारी अमानत की हिफाजत की, इसे सही सलामत तुम तक लौटा दिया। यकीनन ये इसका कोई बहुत बड़ा मुझसा है जो हम गुनाहगार लोग नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही मोजज़ात दिखाकर अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाता है, लेकिन हम लोग फिर भी गुनाह पर गुनाह
روانہ کیے جاتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اب یہی دیکھو، تمہارا بچہ منو مٹی کے نیچے دبا ہوا تھا، لیکن پھر بھی تم تک صحیح سلامت واپس پہنچ گیا۔ اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں راستہ دکھا دیا اور تم نے اپنی بیوی کی قبر کھود کے اس بچے کو صحیح سلامت نکال لیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو کبھی تم اس بچے تک نہیں پہنچ پاتے۔ یقیناً یہ اللہ کا کوئی راز ہے، اس کا کوئی معجزہ ہے جو ہم انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے اس نے ہمیں دکھایا۔ ان عالم کی باتوں سے میرے دل کا کافی بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اور میں بڑے مطمئن سے انداز میں اس بچے کو سینے سے لگائے ہوئے گھر واپس لوٹ آیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دیا۔ سائمہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن اس کی نشانی اب میرے پاس تھی اور میں دن رات اپنے بچے کی پرورش میں گم تھا، یوں سائمہ جیسے میرے آس پاس ہی کہیں ہو اور میں اب اپنے بچے کی شکل میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ میری بیوی تو اپنی جان سے گزر گئی اور میں اسے کسی طور واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن اپنے بچے کے واپس مل جانے کی خوشی مجھے ہمیشہ سرشار رکھتی ہے اور اس لیے میں اللہ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد سائمہ کا بھی، جس نے مرنے کے بعد بھی میری امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اللہ کی مدد سے صحیح سلامت اسے مجھ تک پہنچا دیا۔